اگر ایک برانڈ ہے، مطلب ایک سٹیجز ہوتی ہے نا کہ آپ اپنے ریجن سے شروع کرتے ہو، دین آپ نیشنل برانڈ بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیج ہے انٹرنیشنل برانڈ کی، جس طرح آپ نے ہلدی رام کی ایگزامپل دی. اسی طرح سے آئی فیل کہ ہمارے بہت سے ایسے برانڈز ہیں جو کہ انٹرنیشنل بن سکتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ بات کریں اسٹارٹ اپس کی، اسمال بزنسز کی، انڈیا کی آپ نے ایگزامپل دی، تو وہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو پہلے 2 سال کے اندر جتنی کمپنیاں وہ $1 بلین کی ویلیویشن ٹچ کرتی ہیں، اس لحاظ سے پاکستان میں اس طرح سے ایکٹیویٹی جو بزنس کے لحاظ سے وہ کئی دفعہ نہیں ہو پاتی. تو جو آپ نے بات کی کہ اگر ہم ان کو، میرے خیال میں اس میں ٹریننگ کی ضرورت ہے، ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. جس طرح سے کافی سارے برانڈز ہیں جو مڈل ایسٹ میں لانچ ہو سکتے ہیں، اور مڈل ایسٹ خاص طور پہ دبئی ایسا ہے کہ سمجھیں آپ لاہور سے اسلام آباد آنے اتنی دیر لگتی ہے پلین کے اوپر، اور ایک انٹرنیشنل ہب ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو اس میں آپ کی خاص طور پہ اسلام آباد چیمبر یا یہ جو آرگنائزیشن ہے کیسے اسٹارٹ اپس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے؟ ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک بزنس اپرچونٹی کانفرنس کی تھی دبئی میں. اس کا بیسکلی مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں سے بزنسز کو وہاں لے کے جائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ وہ وہاں پہ اپنے بزنسز کو کس طریقے سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ریل اسٹیٹ سیکٹر میں انویسٹ کر رہے ہیں اور وہ اسی میں کرتے رہتے ہیں، لیکن ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ یہاں پہ نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کریں اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹری کے اوپر جائیں، اور وہ دبئی میں اور باقی جگہوں پہ جا کے یہ دیکھیں کہ وہ پاکستان میں ایسی کون سی چیزیں جن کو لا کے ہم اپنا امپورٹ بل کم کر سکتے ہیں. دیکھیں، پاکستان کا جو بیسک ایشو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ہے، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا تب ہی ختم ہوگا جب ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف جائیں گے اور آلٹرنیٹ سورس آف انرجی کی طرف جائیں گے. تو یہ وہ کچھ چیزیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اسلام آباد چیمبر ہمیشہ سے انکریج کرتا ہے. ہم نے یہاں پہ ڈفرینٹ ڈپلومیٹس آتے ہیں، کمرشل کاؤنسلرز آتے ہیں، امبیسڈرز آتے ہیں مختلف ممالک کے، جو ہماری کمپنیز ان ملکوں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کو کوئی چیلنجز پیش ہوں تو ہم ان کو ایڈریس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. جس طرح سے ہمارے ہاں ایک ایسوسیشن ہے جو اوورسیز ہماری ورک فورس ہے اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہمیں قطر کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ بہت سارے چیلنجز ہمارے جو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ہیں ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. ہم ان کو اوورسیز منسٹری میں لے کے جاتے ہیں تاکہ جو ان کے مسائل ہیں ان کو جلد سے جلد حل کیا جائے. اس کے ساتھ ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی کرتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ ایک بندے کو یہاں سے سعودی عربیہ ایز اے ورکر بھیج رہے ہیں، اور آپ اس کو صرف، اگر وہ الیکٹریشین ہے یا پلمبر ہے، اس کے ساتھ اگر آپ اس کو بیسک لینگویج کا کورس کروا دیں گے اور اگر وہ کو سمجھنا شروع کر دے گا تو شاید وہ زیادہ پیسے ارن کر سکے. تو اسی طرح سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جو ورک فورس پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کو ہم ٹرین کر کے کریں. ہم دبئی آتے ہیں، دبئی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم تھا وہاں پہ فلپینس کے لوگ نظر نہیں آتے، اور اب آپ دیکھیں کہ جتنی میجورٹی جو سیلز کی ٹیمز ہیں وہ آپ کو فلپینس کے لوگ نظر آتے ہیں. اور ویئر ایز پاکستان کے لوگ یا تو ٹیکسی چلا رہے ہوتے ہیں یا کوئی مزدوری کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان کی صرف کیپیسٹی بلڈنگ کرنی شروع کر دیں، اور دوسری سائڈ پہ جو پاکستانی خواتین ہیں جو ہماری پاپولیشن کا ہاف ہیں، اگر ان کو ہم اپنی اکانومی میں جب تک یوٹیلائز نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکے گی. اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہماری خواتین گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو ہم کچھ ایسے ہوم بیسڈ سلوشنز ڈھونڈ کے دیں کہ وہ گھر سے بیٹھ کے کیا کاروبار کر سکتی ہیں. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکانومی کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کریں گی، پاکستان کے بھی کنٹریبیوٹ کریں گی. اور اگر ہم ان کو خاص طور پہ آئی ٹی میں لے کے آئیں، ہم تو اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے نرسز کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ اس کے اوپر صرف سرٹیفیکیشنز کا ایشو ہے. اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جتنے بھی نرسنگ کالجز ہیں ان کو یہاں پہ اکٹھا کیا جائے اور اس کے اوپر ایک سیمینار کیا جائے اسلام آباد چیمبر میں، اور ان کو بتایا جائے کہ یورپ میں کتنی ڈیمانڈ ہے نرسز کی، لیکن وہاں پہ فلپینس کی نرسز جا رہی ہے، پاکستان کی نرسز نہیں جا رہی. تو اس کے لیے ہماری ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ بات چل رہی ہے جو ان کی سرٹیفیکیشن کو انشور کرے گی. اور وہاں کا جو لوکل لینگویج ہے، لیٹس سپوز ہم نے جاپان سے بہت زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے،
لیکن جب وہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو ان کو لینگویج بیریئر کا کافی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جس کے اوپر اسلام آباد چیمبر بھی کام کر رہا ہے. ہم گورنمنٹ کو بھی بتاتے رہتے ہیں اور ہم اپنی لوکل بزنس کمیونٹی کو بھی یہ بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے مل کے پاکستان کے اکنامک حالات بہتر کر سکتے ہیں.